تم ایک بات ضرور سمجھ لیجئے گا کہ جس رب پر یقین مانگا گیا ہے نا، وہ عین الیقین، وہ اس کی حقیقت ہونے پر مکمل اعتماد جو ہم سے مانگا گیا ہے، اگر وہ آ جائے، انسان کبھی بھی رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا، پھر رزاق سے جڑتا، پھر تعلق اس سے مضبوط کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے در پر آنے والوں کو خالی نہیں موڑتا ہے۔ بھائیو، کون سے اسباب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لکھے ہوئے میں اضافہ کر دوں گا؟ کون سے اسباب؟ سب سے پہلے استغفار۔ پھر کہتا ہوں، تیسری مرتبہ دہرانے لگا ہوں، آپ فرق کیجئے گا آج کے پرفتن دور میں، جب میڈیا بہت تیزی سے بڑی صورت سے اثر انداز ہونے لگا ہے، آج کے دور میں لوگوں کے نظریات، لوگوں کی ایمانی کیفیت بھی ڈگمگا جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے بڑے بزرگوں کا جتنا رب پر توکل ہوتا تھا، اتنا ایک کماتا تھا، سارا گھرانہ کھایا کرتا تھا، ایک کماتا تھا۔ اور آج ہر بندہ فکر میں ہے اور ہر بندہ کما رہا ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ جڑ جاؤ، میری عبادت میں لگ جاؤ، میری عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہے نا کہ استغفار ایک محض عبادت، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، اذکار ہیں، جتنی بھی عبادات۔ حدیث قدسی سنیے، بڑے دل سے کہا، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی۔ تفرغ کا صیغہ جو ہے نا، اس کا علماء بھی موجود ہیں، لفظی معنی ہے کہ کھینچ کر وقت نکال۔ اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں فارغ ہونا، فری ہونا۔ تفرغ، کھینچ کر، اپنی مصروف زندگی میں سے کھینچ کر وقت نکال۔ ایک کام مانگا اللہ نے اس اپنی حدیث، اس پیغام میں، کہ اپنی مصروف زندگی میں اہتمام کر کے، پلان کر کے میرے لیے وقت نکال۔ اذان ہو جائے تو مسجد آ جائے، اللہ کا پیغام مل جائے، اس کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ کے اذکار کو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہمیشہ یاد رکھے۔ کہا تفرغ لعبادتی، اس ایک عمل کے عوض میں کہا املأ قلبک غنا، میں تیرے سینے کو امیری سے بھر ڈالوں گا، میں تیرا سینہ، تیرا دل امیر کر دوں گا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی جیبوں والے، چھوٹے چھوٹے دلوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، کم نوازے گئے لوگ بھی جب اللہ دل کشا اور کشادہ کر دیتا ہے نا، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ہم نے ان کو بڑا بڑا غنی پایا، ہم نے ان کو تھوڑے سے رزق پر بھی ٹھنڈی آہ بھر کے الحمدللہ کہتے ہوئے پایا ہے۔ بھئی سکون تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ کہا املأ قلبک غنا، پہلا ریوارڈ یہ ہے، میرے لیے تو نے وقت نکالا، پہلا ریوارڈ یہ ہے کہ تیرا سینہ، تیرا دل اللہ غنا سے بھر دے گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں، اے میرے بندے، میرے لیے تو نے وقت نکالا، زندگی بھر کبھی فقیری نہیں آنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی غربت کو، اونچی آواز سے، کبھی غربت کو رب کا وعدہ ہے، آپ کے خالق کا وعدہ ہے، رزاق کا وعدہ ہے، وہاب کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ ہے۔ اور اس پر جتنا پختہ یقین ہے، اس بات پر یقین پیدا کر لیجئے کہ میں اس کے لیے وقت نکالوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھوکا نہیں مارنے والا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر یہ میرے لیے نہ کیا، اے دعویٰ ایمان کرنے والے مسلمان، اگر میرے لیے تو نے وقت نہ نکالا، فرمایا لم اسد فقرک، پھر میں تیری غربت ختم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، میں تیری غربت ختم نہیں کروں گا۔ املأ یدک شغلا، اور تیری زندگی میں سے وقت اور سکون چھین لوں گا، ایسا مصروف کروں گا، تیرا اپنی ذات کے لیے تیرے پاس وقت موجود نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم وقت دیتے ہیں نا نماز کے لیے،
یہ کوئی احسان نہیں ہے جناب، یہ اپنے لیے ہے، یہ اپنے سکون کے لیے ہے، اپنے اسی رزق میں فراوانی اور بہتری کے لیے ہے، کثرت کے لیے۔ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ مالک مجھ سے راضی ہوا اور مجھ پر اپنے گھر کے دروازے کھول رکھے ہیں، وگرنہ امی پور بازار میں صرف اتنی دکانیں نہیں ہیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، جانے کون سی ان کی نالائقی پر رب ناراض ہوا، اللہ نے ان پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ شکر کیا کیجئے کہ اللہ توفیق دیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستو، اول بات یہ کہ ہمیں اپنی بنیاد کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آپ اور میں آج کے اس مشکل دور میں پریشان ہو جاتے ہیں، بسا اوقات راستے نظر نہیں آتے، بسا اوقات گلے شروع ہو جاتے ہیں، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن کے، لوگ سٹریس کے مریض بن گئے ہیں ان مالی مشکلات کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھیے، حکومتیں آنی جانی ہیں، رزاق اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایمان ہے نا جی سب کا؟ اس رزاق پر پورا ایمان رکھیے۔ وہ کہتا ہے الہاکم التکاثر، اور لوگوں تمہیں مجھ سے یہ جو کثرت ہے نا، کثرت، زیادہ سے زیادہ اور اس کی طلب نے، اللہ کہتا ہے تم سب کو مجھ سے غافل کر دیا۔ گلہ بھی تو سنو نا، کسی بڑے کا گلہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر، تم سب کو مجھ سے، مجھ جیسے رب سے، ما قدر اللہ حق قدر، ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں نا جو اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، الہاکم التکاثر، یہ صورت نا بڑی میں اکثر اپنے بیانات میں اس کو پڑھتا ہوں، دل سے سننے والی۔ حتی زرتم المقابر، تمہاری یہ ہوس قائم رہے گی، تمہاری یہ طلب قائم رہے گی، تم اور کے پیچھے بھاگتے رہو گے، تم رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگتے رہو گے، تمہیں اذان سنائی نہیں دے گی، تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ پورا وجود لے کر قبر میں جا کر دفن ہو جاؤ گے، اس وقت تک یہ ہوس کہاں ختم ہوتی ہے تمہاری؟ میرے رب کا گلہ سنو، کلا سوف تعلمون، ہائے کاش کہ تمہیں پہلے پتہ چل جاتا۔ کوئی بہت زیادہ محبت کرنے والا ہو نا، وہ کسی اپنے محبوب کے، اپنے کے برے انجام پر جیسے اسے تلقین کرتا ہے، اوور سپیڈنگ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، باپ یوں باتیں کرتا ہے، پھر مالک کی شان تو اس کی شان ہے نا، جیسے وہ کہے کما یلیق بشان ہے۔ کلا سوف تعلمون، اے دنیا کی پیچھے بھاگ کر قبر میں آنے والے، کاش تمہیں زندگی میں پتہ چل جاتا۔ اللہ کہتے ہیں ثم، پھر کہتا ہوں، کلا سوف تعلمون، ہائے کاش کہ تمہیں پہلے پتہ چل جاتا، کاش تمہاری آنکھیں کھل جاتی، کاش تمہیں یقین آ جاتا، کاش تمہیں میری باتوں پر اعتبار ہوتا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہائے کاش کہ تمہیں یقین آ جاتا، میں بھی ہوں، میں ہی رزاق ہوں، میں ہی معطی ہوں، میں ہی وہاب ہوں، لوگ رزق نہیں دیتے، میں رزق دیتا ہوں، کاش تمہیں یقین آ جاتا۔ اے قبر میں دفن ہونے والے، تمہیں زندگی میں پتہ چل جاتا۔ لترون الجحیم، کاش تمہیں یہ پتہ چل جاتا کہ ایک دن میں نے جہنم کا منہ دیکھنا ہے۔ رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس بندے کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہے نا، چند لمحوں کے لیے اس کو جہنم کا نظارہ دکھایا جائے گا، یہ تھی اگر نہ مانتے تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جس بندے نے جہنم میں جانا ہے وہ تو دیکھ ہی لے گا۔ لترون الجحیم، تمہیں یقین آ جاتا، کاش تمہیں پتہ چل جاتا کہ تم نے ایک دن جہنم کو ضرور دیکھنا ہے، لازماً دیکھنا ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، اب تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر علماء بتاتے ہیں نا، وہ لوگوں جہنم بھی ہے، اور پورا تولا کرو، پورا ناپا کرو، ظلم نہ کیا کرو، خیانت نہ کیا کرو، رب نے روکا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ نے روکا ہے۔ اب علماء پڑھ کے سنایا کرتے تھے
کہ یہ جو میزان ہے نا، جو ترازو ہے، کل کو اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. کل کو اللہ جل شانہ نے پیٹ میں گئے ہوئے حرام کے بارے میں پوچھ لینا ہے. علماء کہا کرتے تھے یقین نہیں آتا تھا نا، فرمایا کہ پھر جب جہنم کو آنکھوں سے دیکھو گے نا، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ رب کے پیغام رساں سچ کہتے تھے، سچ کہتے تھے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر میں اپنے سامنے کھڑے کر کے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. اور غیب پہ یقین رکھنے والے مسلمان، ظاہر پر تو کافر بھی یقین رکھتا ہے. پہلا سوال یہ ہے، ذرا غیب پہ یقین کتنا رہ گیا ہے؟ ٹٹولیے اپنے آپ کو، دھوکہ نہ دیجئے. اللہ کے ساتھ کتنا تعلق رہ گیا؟ مانگا تھا، ابھی ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ، مانگا تھا میرے اللہ نے کہ نماز اس طرح پڑھو. کیا الفاظ ہیں جی؟ مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. مانگا گیا تھا نماز یوں پڑھنا، روزہ یوں رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے وقت یوں دینا، اور حج کرتے وقت یوں کرنا، گویا کہ تو چشم بصیرت سے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اپنے اللہ کا دیدار کر رہا ہے. مانگا تھا میرے اللہ نے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر اس بات پر یقین نہیں نا، اس بات پر یہ کیفیت طاری نہیں نہ ہوتی کہ میں رب کو دیکھوں، تو کم از کم اتنا ضرور کر لیتا کہ یہ تصور پیدا ہو جاتا کہ تیرا رب تجھے. یہ تصور مانگا گیا ہے، یہ کوئی احسان نہیں تھا جناب، یہ تو نماز کا حصہ ہے، اہم حصہ ہے. کتنی باتیں کی آپ نے سجدے میں اپنے اللہ سے. سوال بنتا ہے. معاف کیجیے گا میرے بزرگ بیٹھے، تذکیر کے لیے کہتا ہوں. مانگا گیا تھا کہ ہم سے ایک نماز، میرے نبی نے فرمایا دوسری نماز کے دورانیے میں کفارے کا باعث بنتی، گناہوں کے کفارے کا، گناہ مٹواتی. کس صورت میں؟ آپ اگلی نماز پڑھ کے پچھلی نماز کے دورانیے میں ہونے والے گناہوں سے معافی مانگتے، تب کفارہ بنتی. مانگی معافی. کیا ہماری عبادات، کیا ہمارا تعلق مالک سے اتنا مضبوط ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہی اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتے؟ میرے بھائیوں، ہمیں تو نمازوں کا ترجمہ نہیں آتا. میں اگر آپ کو اتنی بات، یہ پیغام پہنچا سکا ہوں، اگر صرف اتنا پیغام کہ اللہ جل شانہ کا تعارف نہ ہو تو دعوی ایمان ادھورا ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مطلوب نہیں تھا، اللہ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہونے والا. اللہ کا تعارف ضروری تھا. انشاءاللہ ہوگا. میں نے ابھی حدیث پڑھی، 99 نام تعارف ہیں. قرآن کا لفظ لفظ میرے خالق کی قدرت کا، میرے مالک کی حیثیت کا، میرے مالک کی شان و شوکت کا، میرے مالک کے نظام غیب کا، میرے مالک کی اس دنیا میں جو ما فوق الفطرت قدرت ہے، اس اللہ کا تعارف پیش کرتا ہے قرآن، بشرط یہ کہ اس کو دل سے پڑھا جائے. انشاءاللہ پڑھیں گے سارے ساتھی. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور جہاں تک رزق کا معاملہ ہے، میں اپنی اختتامی گفتگو میں ایک باتیں گزارش عرض کروں گا. ایک تو استغفار سے بہت بڑھ جاتا ہے. استغفار کے الفاظ آپ کو بہت آتے ہیں، لفظ نہیں یاد ہوتے. اپنی زبان میں نا، اپنی زبان میں نفل نماز کے سجدے میں گر کے نا سچے دل سے استغفار کیا کریں. جتنا رزق استغفار سے ملتا ہے، اللہ کی قسم ہے رزق کے پیچھے بھاگنے سے مل سکتا نہیں. ایمان پیدا کریں، قوت کے ساتھ، یقین کے ساتھ ایمان پیدا کریں. اور پھر عبادت کی بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی جتنی شوق سے عبادت کی جائے، مانگی ہے اس نے، وہ رزق کو کشا کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اپنے ماں باپ بالخصوص اور رحم کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک کرنا، عمر کو بھی بڑھاتا ہے اور رزق کو بھی بڑھاتا ہے. ایمان ہے بھائی؟ اور بھائی ایمان ہے نا انشاءاللہ؟
یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتایا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے حسن سلوک کرے، باپ سے کرے، بھائی بہن سے کرے، چچے سے، ماموں سے کرے، خالہ اور پھوپھو سے کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس نیت سے کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور حج اور عمرہ کثرت سے کیجئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی اس سے ہمسائے کی بیٹی کی شادی بہتر تھی، آپ نے ضائع کر دیے پیسے۔ یہ نہیں بھائی، تم ہوگے جو کفار کی اس ظاہری دنیا پر ہی محض یقین رکھتے ہو، ہم نے غیب پر کلمہ پڑھ کے ایمان رکھا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو زبان محمد سے جملہ لکے نکل جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حج و عمرہ پر جتنے بھی پیسے لگ جائیں، جتنی بھی محنت صرف ہو جائے، جتنا بھی وقت لگ جائے، وہ ہمارے رزق کو کم کر سکتا، اضافہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوتا ہے، وہ کبھی کمی نہیں لا سکتا۔ اس طرح ایمان رکھیے کہ اللہ کے رسول کی بات میں کوئی شک و شبہ باقی ہی نہ رہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے مختصر سی حدیثیں بیان کرنی ہیں اور اجازت لینی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب آدمی تھے، صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر نا اپنی غربت کا بطور شکوہ کچھ جملے کہے، اللہ کے رسول غریب ہوں۔ ابھی باتیں چل رہی تھیں، اللہ کے رسول نے سیدنا بلال بن رباح سے کہا، یا بلال انفق یا بلال، بلال تو غریب آدمی، بھئی یہ دل سے، اسی دل سے جس پر ایمان رکھا ہے، ایمان۔ بلال غریب تو ہو ٹھیک ہے، پھر بھی میں زبان وحی سے تجھے یہی تلقین کرتا ہوں کہ انفق یا بلال، بلال جتنی تھوڑی بہت جمع پونجی ہے نا، تھوڑا بہت جو رزق ہے، اس سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کر۔ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا، اور بلال عرش والے کے خزانوں میں کمی سے مت ڈرنا، وہ کم نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو غریب ہے نا، تو غریب ہو کر نوازے گا، وہ تو بہت امیر ہے، وہ بہت بڑا غنی ہے۔ تو اپنی حیثیت میں رہ کر دے، تھوڑا دے دے، وہ اپنی حیثیت میں رہ کر دے گا، تیرے لیے اس کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، خرچ کرنے کے لیے بیلنس نہ دیکھا کرو۔ یہ جو خرچ کرنا ہے نا، جائے سیدنا حضرت صدیق اکبر اور سیدنا عمر کا وہ واقعہ، اپنے گھر کا آدھا مال سیدنا عمر لے آئے، سارا مال سیدنا ابو بکر لے آئے، تھوڑا سا بنا سارا مال، حضرت عمر کا آدھا بھی زیادہ ہو گیا، دونوں سامنے رکھے گئے۔ اللہ کے رسول نے کس کو پہلے نمبر پر قرار دیا تھا؟ یہاں کثرت کے سودے ہے ہی نہیں، اور یہاں تو اللہ دل دیکھتا ہے، یہاں وہ دل سے دیکھتا ہے کہ کس نے دل کو اور دل کی اندر کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے دیا، اور پھر وہ دل کے اخلاص کے مطابق ہی نوازتا ہے۔ میرے اللہ نے تو کبھی کثرت اور قلت کو معیار بنایا ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ میرے بھائیوں، جس حیثیت میں بھی ہوں، جتنا خرچ کریں اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے، اللہ اس سے، ایمان ہے نا انشاءاللہ۔ وہ خوشوں کی مثال دے کر بھی مالک نے مثال دی ہے، چونکہ وقت بہت ہی تھوڑا تھا، میں اشارے کرتا جا رہا ہوں، خوشوں کے ساتھ مثال دی، تم ایک دانہ تجھے 70 دانے واپس لوٹاتا، 700 دانے واپس لوٹاتا، یہ مالک کی شان ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین سے فرمایا تھا، اے میری اہلیہ، گن گن کر اللہ کو نہ دیا کرو، گن گن کر نہ دیا کرو۔ جب محسوس کرو نا کہ یہاں لگتا ہے دینا ہے، تو پھر گننا نہیں ہے، دے دیا کرو، اس لیے کہ یہ جو گننے کا عمل ہے یہ اچھی بات ہے ہی نہیں۔
تم بغیر گنے دو، وہ بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، بس صرف ترجمہ، فذلک الذی یدع الیتیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بندے کو دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں؟ یکذب بالدین، جو آپ کو، آپ کے رب کو، پورے غیب کے نظام کو جھوٹا کہتا ہے، جھوٹا کہتا ہے۔ یہ میری تمہید کی طرف لوٹتا ہوا جملہ ہے، پھر غور کیجئے گا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دیندار ہم ہیں، کافر دیندار نہیں ہوتا۔ ہم نے غیب پر یقین رکھا، جبھی ہم دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں؟ دعوی ایمان کیا لیکن وہ دین کا انکار کر رہا ہے، جھوٹا کہہ رہا ہے، دین کو مانتا نہیں ہے، غیب کے نظام کو۔ کیا کرتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ یتیم کو نا، جو ضرورت مند تھا، دروازے پر آیا تھا، دھکے دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ دھکے دیتا ہے، اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ یقین ہو، اور حدیث مبارکہ بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں اشارتاً، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن رب مخاطب ہوگا بندے سے، بندے میں تیرے دروازے پر آیا تھا، تو نے مجھے خالی ہاتھ موڑ دیا تھا۔ اے اللہ، تو اتنی شان والا، کہا میں نے وہ یتیم نہیں بھیجا تھا، میں ہی تو آیا تھا۔ یکذب بالدین، وہ شخص جو غیب پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کی قسم آنکھیں کھول کر دیکھیے، غیب کے نظام پر اگر یقین ہے تو واقعتاً صاحبان ایمان و اسلام ہونا مبارک ہو جائے، وگرنہ اگر یہ پورشن خالی ہے تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے۔ بس یہی میری گزارش تھی۔ اقبال کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔ لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام عزیز بیمار جو یہاں جہاں بھی ہیں، رب کریم سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز جو فوت ہو گئے، اس مسجد کے جو نمازی فوت ہو گئے، رب کریم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے، رب کریم برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ مالک الملک ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ 5 وقت نمازی بنا دے۔ اے اللہ اپنے ساتھ دوستی قائم کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ اپنی ذات سے مضبوط تعلق جوڑنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ اپنے رسولوں، اپنے نبیوں، اے اللہ کتابوں اور فرشتوں، قیامت کے دن، اور اے اللہ تقدیر پر کامل ایمان نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی احباب یہاں جمع ہیں، ہم سب کو جنت میں جمع فرمانا۔ اے اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے، ایسے افعال اعمال کی توفیق دے جو جنت میں جانے کا باعث بنے۔ اے اللہ ان اعمال سے روک دینا جو ہمیں جہنم کا ایندھن بنانے کا باعث بنے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو جنتی بنانا، اے اللہ ہماری اولادوں کو جہنمی نہ بنانا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولادیں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما۔ اے رزاق اللہ، اے وہاب اللہ، اے معطی مغنی اللہ، اے رب اللہ، ہم سب کے رزق میں وسعت عطا فرما، خیر اور برکت عطا فرما۔ جن ذرائع سے تو رزق بڑھاتا ہے، تیری رحمت اور برکت ملتی ہے، اے اللہ ان ذرائع کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھنا۔
رکھنا، ہمارے بزرگوں کو اے اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اس مسجد کے تمام نمازیوں کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔